قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اس بار چلتے تھوڑی بڑی نماز کریں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. یہ پانچواں چھٹا یہ بیان ہے. ابھی تک ہمیں الٹرا ساؤنڈ ملا ہے. یہ پہلی دفعہ ساؤنڈ ملا ہے. یہ الٹرا ساؤنڈ کو آزمائش میں ڈال دیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ کی بھی تعریف ہوگی, زیادہ کچھ نہیں ہونا. بیس بند کرنے بعد تھوڑی بڑی کریں. الصلاة والسلام علیک یا, آواز تھوڑی سی بڑھا دیں. الصلاة والسلام علیک یا امام المرسلین وعلی آلک واصحابک یا امام المرسلین. اچھا بالکل تازہ کلام ہے اور پہلی دفعہ اس آستانے میں پیش ہو رہا ہے. شاید پہلے ارادہ تھا لیکن بس وہ موقع بنی نہیں. ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تازہ کلام اور پہلی دفعہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے. کلانے نور کو دل کا سلام. کلانے نور کو دل کا سلام. سب پڑھیں گے. کلانے نور کو دل کا سلام. چار یار اور بجتن بالا امام. چار یار اور بجتن بالا امام. کلانے نور بول کے بڑے سارے. کلانے نور کو دل کا سلام. کلانے نور کو دل کا سلام. چار یار اور بجتن بارہ امام. چار یار اور بجتن بارہ امام. منزل رحمت ہے جن کے آستان. منزل رحمت ہے جن کے آستان. جن کی جانب چل رہے ہیں کارواں. دولت مہر و وفا کے پاسباں. جن کے صدقے پل رہے ہیں دو جہاں. ان وسیلوں کا کرو سب احترام. ان وسیلوں کا سب احترام. چار یار اور بجتن بارہ امام. چار یار اور بجتن بارہ امام. کلانے نور کو دل کا سلام. مصطفیٰ ابوبکر اور عمر جلی. شاہ عثمان حیدر و زہرا صفی. شبر و شبیر زین ہر بنی. باقر و جعفر قاسم اور تقی. یہ سنیوں کا نصیب ہے. سب کا اکٹھا ذکر ہے. اللہ مصطفیٰ ابوبکر اور عمر جلی. شاہ عثمان حیدر و زہرا صفی. شبر و شبیر زین ہر بنی. باقر و جعفر قاسم اور تقی. کرنے
نکی اور عسکری کا احتشام، ہر نکی اور عسکری کا احتشام، چار یار اور پنجتن 12 امام، چار یار اور پنجتن وہ امام مہدی دوران نور، جن کے دم سے ہوگا روشن ہر شعور۔ جب تشریف لائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ وہ امام مہدی دوران نور، جس کے دم سے ہوگا روشن ہر شعور، عظمت اسلام کا ہوگا ظہور، آئے گا دنیا میں جنت کا سرور، منتظر ہیں جس کے سب خاص ہو، منتظر ہیں جس کے سب خاص ہو، چار یار اور پنجتن، چار یار اور پنجتن 12 امام، اکرام نور کو بولیے دل کا سلام، اکرام نور کو دل کا سلام، چار یار اور پنجتن 12 امام، اللہ اکبر۔ سب نظر والوں کے یہ محبوب ہیں، نظر والے خبر، سب نظر والوں کے یہ محبوب ہیں، سب خبر والوں کو یہ مطلوب ہے، سب خبر والوں کے یہ مطلوب ہے، رب تعالیٰ کے حسین مرغوب ہیں، خوب ہے یہ خوب، خوب ہے یہ خوب ہے یہ خوب ہے، یہ میرے آقا تو میں ان کا غلام، یہ میرے آقا تو میں ان کا غلام، یہ میرے آقا تو میں ان کا غلام، چار یار اور پنجتن، چار یار اور پنجتن 12 امام، قابل عزت قابل احترام پیران صاحب، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، ہماری خوش نصیبی عظیم حیدرآباد کے عظیم آستانے پر حاضر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے فیض کا دریا رواں رواں ہے۔ سب سے بڑی بات جو حیدرآباد آگے خوشی ہوئی، علماء کرام الحمدللہ اس میں ایک جان ہے اور مل کے دین کا کام کر رہے ہیں، اور جس شوق سے لوگوں نے مجھے بلایا سنا، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اس کی برکات عطا فرمائے اور میری حاضری بھی قبول فرمائے۔ اس دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور صدقہ بنیاد چارہ، بولو صدقہ بنیاد چارہ، نوکر بنیاد، اس جملے کو بھی عام کریں یا سنت کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس آستانے پہ حاضری نصیب ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا۔ یہ سب برکتیں ہیں عقیدہ اہل سنت، اور سب سے بڑا پیغام یہی ہے، اللہ کرے ہم آخری دم تک ہماری مسئلہ قیامت تک اسی عقیدے پہ رہیں، اور یہ سب سے بڑی بات، مشکل بات یہ ہے کہ قائم ہو جانا۔ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ قائم ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے، اور ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو بھی یہ سبق دیں، انہیں یہ چیز ذہن نشین کروائیں، انہیں احساس دلائیں کہ بیٹا اللہ کا فضل و کرم میں ہم شروع سے اہل سنت چلے آئے ہیں، اور یہ عقیدے کی برکتیں ہیں کہ یہاں آپ نے 4 یاروں کا بھی ذکر سنا، سبحان اللہ، یہ آستانے کا کمال ہے۔ 4 یاروں کا، کہیں 4 یاروں کا ذکر ہے، 5 کا نہیں ہے، کہیں 5 کا ہے، 4 کا نہیں ہے، تو
تو اصل میں مومن وہی ہے کیونکہ قرآن نے ملایا ہے، تو مومن وہی ہے جو ان کو آپس میں ملاتا ہے۔ اور امام حسن نے، میرے باپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اہل بیت کا کام توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے، ادا کرنا نہیں، ملانا ہے۔ اور نانا جی نے یہ شاباش دی ہے بٹھا کے پاس بٹھا کے شاباش دی ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کیوں میرا بیٹا سردار ہے؟ سردار اس لیے کہ میری امت جب آپس میں لڑ رہی ہوگی، بڑی دو جماعتیں، یہ میرا بیٹا آپس میں جوڑ دے گا۔ تو سنی وہ ہے، سید وہ ہے، اہل بیت کا غلام وہ ہے، اصل میں برائی وہ ہے، یہ 4 یار 5 تر 12 امام کا ماننے والا وہ ہے جو امت کو جوڑنے والا ہو۔ ہاں جو خود ٹوٹ کے ایک طرف ہو جائے اس کے ساتھ ہمارا واسطہ نہیں، لیکن یہ کہ سیدھا ہو کے آئے، اعلیٰ حضرت کی غلامی میں آئے، تو انشاءاللہ ہم جوڑنے والے ہیں۔ ہاں جو یہاں اپنے آپ کو سنی کہہ کے باتیں کسی کی کرے اور توہین کرے یا 2 نمبری کرے، ایسے بندے کو بھی ہم برداشت نہیں کرتے، ہمیں کھڑے بندے چاہیے جو اندر سے بھی صاف ہو، باہر سے بھی صاف ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو بعد میں آنے والے ہیں نا، بولیے سبحان اللہ، اب آپ کی بات ہونے والی ہے، ہم بعد میں آنے والے ہیں، وہ خوش نصیب ہے، وہ اس لائق تھے، رب نے انہیں اپنے محبوب کی صحبت عطا فرمائی۔ ہم اس قابل نہیں تھے، اللہ کا شکر ہے، ہم خود بھی سلیم ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی غلام امت میں پیدا تو کر دیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ کسی نے حضرت حضور کے صحابی کو دیکھا، کہا یہ کیسی آنکھیں ہیں کہ انہوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا، کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے۔ انہوں نے کہا رب نے جن سے رکھے ہوتی صبر کرو، شکر ادا کرو، امت میں تے ہے ہو۔ اس دور کے اندر ابو جہل کی کمپنی بھی موجود سی، عبداللہ بن سبا کی بھی کمپنی موجود سی، عبداللہ بن ابی کی بھی کمپنی موجود سی۔ تینوں یقین ہے کہ تو رسول اللہ کی غلامی چھوڑ دو، ہو سکتا ہے رسول اللہ نے دشمن منافقہ چھوڑ دو، شکر ادا کر، رب نے بات میں رکھے، ایمان کیا عطا فرمایا۔ رحمت والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ یہ رب نے بعد میں آنے والوں کی نشانی بیان فرمایا جو بعد میں آنے والے ہیں ان کا انداز کیا ہے۔ فرمایا جب زبان کھولتے ہیں بہنوں کو گالیاں نہیں دیتے، تانے کرتے، ان پہ الزام نہیں لگاتے، ان پہ جناب زبان نہیں چلاتے، بلکہ بہنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی ایمان میں جو سبقت لے گئے، ابھی بات زبان کی ہوئی ہے، دل کی نہیں ہوئی۔ اللہ کی فرماتا والا وہ دل کا بھی خیال کرتے ہیں، ایسا نہ ہو زبان تو ہماری صاف ہے، کہیں دل کے اندر کسی کے بارے میں بیر نہ آ گئی ہو، ہمارے دل کے اندر غصہ نہ ہو۔ وہ یہ دعا کرتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اب اللہ نے دو باتوں کا ذکر کیا، زبان کا بھی اور دل کا بھی۔ فرمایا سچی جماعت وہ ہے قیامت تک جن کے دل بھی صاف ہوتے، جن کی زبانیں بھی صاف ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے جن کے دل صاف ہوتے ہیں نا ان کے چہرے بھی صاف ہوتے ہیں۔ دل صاف ہے تو چہرے بھی، دل گندہ ہے تو چہرے پر بھی پھٹکار ہوتی ہے۔ یہ دل کی صحیح چہروں پہ آتی ہے، یہی وجہ ہے ہمارے یہاں بھی چہرے چمکتے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں تو اس وقت بھی نور ہوتا ہے، ہماری قبریں بھی انشاءاللہ منور ہوگی۔ اور حشر تو ایسا ہے کہ رب نے قرآن میں ذکر کر دیا، فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ رب نے قیامت کا منظر بیان فرمایا، ابھی ہم نے دیکھا نہیں۔ یہ کہتے ہیں نبی کو کل کی خبر نہیں، نبی نے تو غلاموں کو بھی بتا دیا۔ حضور فرماتے ہیں میدان تو کل لگے گا نا، وہ قیامت بہت دور ہے، لیکن رسول اللہ نے ابھی فرما دیا اے میرے امتیوں قیامت کا منظر ایسے ہوگا، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہ چمکدار چہرے کس کے؟ فرمایا وہ اہل سنت و جماعت کے، دوسرے چہرے اہل بدعت کے۔ فرمایا سنیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وجہ کیا ہے کہ ان کا دل بھی صاف ہے، ان کی زبان بھی صاف ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ اللہ نبی کے صحابہ، اللہ اللہ نبی کے
صحابہ سب صحابہ نبی پر فدا ہیں، ان میں ابوبکر ہے اور عمر ہے، ان میں ابوبکر ہے اور ان میں عثمان ہے اور مرتضیٰ ہے، ان میں ابوبکر ہے اور عمر ہے، ان میں عثمان ہے اور اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الولا ہے، اس میں حسنین ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اس گھرانے یہ گھرانہ وراء سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی دیکھا اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو یہ شان اور مقام عطا فرمائی ہے، اور آج جو ہم یہ جشن میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں نا، یہ بھی عقیدہ اہل سنت کی برکت ہے۔ بڑے ایسے لوگ ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مومن ہونے کا بھی دعویٰ ہے، شیخ الحدیث بھی، شیخ الطب سارا کچھ، لیکن حضور کی آمد کی خوشی کرنا نصیبوں میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹے کی خوشی کرنا نصیبوں میں ہے، وہ کر لیتے ہیں، اپنے مکان کی خوشی کر لیتے ہیں، دکان کی خوشی کر لیتے ہیں، مسجد کی خوشی کر لیں گے، مدرسے کی خوشی کر لیں گے، لیکن جب جشن میلاد آئے گا کہیں گے یہ خوشی نہیں ہے، یہ پہلے نہیں تھی، صحابہ نے اس طرح نہیں کیا، صحابہ نے یہ نہیں کیا۔ میں نے کہا جو کچھ سارا کچھ باقی کرتے ہو کیا وہ صحابہ نے کیا ہے؟ بھائی دیکھو نا صحابہ کے دور والی کون سی بات ہمارے پاس، دیکھیے آپ ذرا غور کریں، صحابہ کے دور میں جس طرح کی مسجدیں تھیں کیا آج کی مسجدیں اسی طرح کی ہیں؟ بھئی اصل ہے، شکل نہیں ہے، میلاد کی اصل ہے، دور رسالت میں ہے، عالم ارواح سے ہے، شکل بدلتی رہی تو شکل صرف میلاد کی نہیں بدلی، شکل ہر چیز کی بدلی ہے۔ مسجد تھی، آج بھی مسجد ہے، اصل تھی، شکل بدل چکی ہے۔ علم دین اس وقت بھی تھا، صحابہ اس وقت بھی دین سیکھتے تھے، آج بھی سکھایا جاتا ہے، اصل تھی، شکل آج بولیے بدل چکی ہے۔ تبلیغ دین اس وقت بھی تھی، اصل تھی، لیکن آج بھی تبلیغ دین ہے، شکل بدل چکی ہے۔ اب انٹرنیٹ پہ ہو رہا ہے، میڈیا پہ ہو رہا ہے، کیمروں کے سامنے ہو رہا ہے، ساؤنڈ سسٹم پہ ہو رہا ہے، کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا، کبھی کسی کو فضول خرچی نظر میلاد پہ خرچہ کریں، نگر تقسیم کریں، بتیاں لگائیں، جی کسی غریب کو دے دیتے، تو بھائی آپ نے جو اتنا بڑا مدرسہ بنا لیا ہے، بھئی صحابہ نے اتنا بڑا مدرسہ تو نہیں بنایا تھا، صحابہ تو مسجد نبی کے سامنے چبوترے پہ بیٹھ کے، صرف چبوترے پہ بیٹھ کے ایک دو چادر لے کر رسول اللہ سے دین سیکھا کرتے تھے۔ آپ نے اتنا بڑا مدرسہ بنا لیا، لاکھوں لگا دیا، اس وقت غریب یاد نہیں آیا، بھئی یہ سارا کچھ ملا ہی تو آمنہ کے لال کے صدقے سے۔ جب چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ ہم خوش ہوں گے، بچہ ملا گا خوش ہو رہے ہیں، مسجد بن کی خوش ہو رہے ہیں، مدرسہ بن کے خوش ہو گئے، کاروبار اچھا مل گیا، نیا مکان مل گیا، تو کبھی کسی کو نظر نہیں آیا بھئی یہ صحابہ نے تو یہ خوشی نہیں کی، تو ایک آمنہ کے لال کی خوشی ہے جو ہضم نہیں ہو رہی، بات ہے نصیبوں کی، یہ نصیب ہے اہل سنت کے۔ اگر کوئی کہے نا بھئی میلاد کیوں مناتے ہو، کہو ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے، بھئی ہمارے ساتھ جھگڑوں نہیں، زیادہ بات نہیں کریں گے، ایک ہی بات ہے بھئی ہمارے پاس ہمیں اللہ نے محبوب کی محبت دی ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ آپ کو بھی محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ ہمیں تو ہمارے امام نے یہ سبق دیا ہے، امام کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضل کرے خدا، جان ہے عشق، سارے دعا کریں یا اللہ اس عشق میں اور برکت فرما، یہ جو محبوب کا عشق ہے یہ روز بڑھا حضور ہو جائے اور بڑھتا رہے، مل کے پڑھیے جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضل کرے
خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا وہ جس کو ہو عشق کا مزہ جس کو ہو عشق کا مزہ جس کو ہو عشق کا مزہ وہ نازے دبا اٹھائے کیوں بھائی اتنے درد ہے نا بندہ دوڑ دوڑ کے طبیبوں کے پاس جاتا ہے ڈاکٹروں کے پاس پیروں کے پاس پیر کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن یہ درد عشق مصطفیٰ ایسا ہے اس کی ایسی لذت ہے یہ اہل سنت کے پاس ہے اسی وجہ سے ہمارے بزرگ کہتے ہیں جو لطف ہمیں محفل میلاد میں آتا ہے جو لطف ہمیں محفل میلاد میں آتا ہے وہ کہیں نہیں آتا یہ دیکھیے آج کی بات نہیں یہ الزام لگاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جی احمد رضا نے یہ کام کیا نہیں احمد رضا کے گزرے 100 سال ہوئے احمد رضا سے پچھلے پرانے بزرگ 400 سال پہلے کے بزرگ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ الاخبار الاخیار یہ ولیوں کے حالات میں کتاب لکھتے ہیں آخر میں دعا کرتے ہیں توجہ کریں دعا سنیں اپنے ایمان کو مطالعہ کریں آپ کہتے ہیں یا اللہ میں جتنے بھی عمل کرتا ہوں نا مجھے فساد کی جو نیت کا فساد ہے نا اس کا خطرہ رہتا ہے یا اللہ ایک عمل ایسا ہے تیری عطا کی وجہ سے وہ یہ ہے یا اللہ میں محفل میلاد میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتا ہوں یہ 400 سال کے پہلے سے بزرگ ہیں محدث ہیں محقق ہیں عظیم اللہ کے ولی ہیں یہ حضوری ہیں حضوری یہ محبوب کا دینار ہوتا تھا اور لکھنے والے اشرف علی تھانوی ہیں وہ کہتے ہیں یہ حضوری بزرگ ہیں یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں یہ وہ ہیں کہتے ہیں یا اللہ میرا یہ عمل ایسا ہے جس پہ مجھے یقین ہے کہ محفل میلاد میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتا ہوں یا اللہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں میلاد پاک سے پڑھ کے تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے جہاں سے پڑھ کے تیری خیر و برکت کا بھائی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے نا جب ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو جتنا بڑا تحفہ ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے میرے تحفے کی قدر کیا یا نہیں کی تو رب نے جو دیا ہے وہ کوئی دیتا ہی نہیں رب نے تو محبوب دے دیا رب نے تو جسے پتہ نہیں وہ بیچارہ کیا کرے گا کیا دیا ہے یہ نبیوں سے پوچھو کیا دیا ہے یہ ابو بکر صدیق سے پوچھو کیا ملا ہے یہ عمر سے پوچھو کیا ملا ہے عثمان سے پوچھو کیا ملا ہے یہ علی سے پوچھو کیا ملا ہے یہ رب کا محبوب ملا ہے رب نے یہ دیا ہے اور یہ بھی کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مومنوں پر احسان کیا آپ مومن کون تھے اس وقت مخاطب کون تھے مخاطب تھے ابو بکر مخاطب تھے عمر مخاطب تھے عثمان مخاطب تھے علی ابھی مجھ سے ایک بندہ پوچھ رہا تھا صحابہ نے میلاد منایا ہے وہ میں نے کہا تمہارا ایمان تمہارا زمین یہ گوارا کرتا ہے کہ جن صحابہ کو مصطفیٰ ملے تھے کیا وہ خوش نہیں ہوتے تھے کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے تھے یا اللہ تو صرف امت نہیں بنایا محبوب کا صحابی بھی بنایا ہے کیا انہیں قدر نہیں تھی یہ تو مسلم جامعت کے اندر حدیث سے سنتے رہتے ہیں حضرت امیر معاویہ راوی ہیں سبحان اللہ آپ راوی ہیں کہتے ہیں مسجد میں صحابہ بیٹھے حلقہ بنا کے رسول اللہ آتے ہیں پوچھتے ہیں یہ کیسا جلسہ سجا کے بیٹھے ہو یہ جلسہ کیسا ہے یا رسول اللہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں نذکر اللہ ونحمدہ وما ہدانا للاسلام ومن علیکا ومن علینا بکا یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اس کی حمد بھی کر رہے ہیں اور آپ کو بھیج کر جو احسان کیا اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں لیکن یہ درس ملے گا ولیوں کی بارگاہ سے میری طرف توجہ کریں ادھر میری طرف یہ درس کہاں سے ملے گا ولیوں کی بارگاہ سے میں سلطان عارفین کی بارگاہ میں لے چلوں آپ کو وہ کہتے ہیں سلطان بہو سے پوچھو ہمیں کیا ملا ہے کہتے ہیں میں بسم اللہ اسم لگا بے بسم اللہ اسم لگا اے بھی کہنا بابا
شفاعت سرور عالم نال شفاعت سرور عالم جھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی حدوں بے حد درود نبی تے جیدائن پسارا ہوں تے میں قربان جنا چی باہو سارے مل کے پڑھو میں قربان جنا چی باہو میں قربان جنا باہو او جنہ ملیا نبی سہارا آج سے 106 سال پہلے آج سے 1337 ہجری میں ایک اشتہار جاری ہوا، ایک اہل سنت کو چیلنج کیا گیا، اور سنیو اور تم میلاد کرتے ہو، پتا چلا اعلیٰ حضرت کا دور تھا، اعلیٰ حضرت کے دور سے پہلے بھی میلاد ہوتا تھا۔ یہ فتویٰ بھی اس چیز کی دلیل ہے، فتاویٰ رضویہ کے 29ویں جلد میں انہوں نے کہا بھائی آج سے 106 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت 100 روپیہ بڑی قیمت تھی، 100 روپیہ بہت کچھ تھا۔ انہوں نے چیلنج کر دیا، انہوں نے کہا بھائی یہ جو میلاد منانے والے ہیں نا، یہ قرآن سے سنت سے کسی امام کا صحیح قول ثابت کریں، جس میں ہو تو میلاد کرو، جس میں ہو میلاد کرو، ہم 100 روپیہ انعام دیں گے۔ اس وقت امام اہل سنت موجود تھے، سنیوں کے سر پہ آج بھی ان کا سایہ رحمت ہے، لیکن بنفس نفیس موجود تھے۔ میرے امام کے پاس فتویٰ چلا گیا، یہ استفتاء چلا گیا، حضور یہ چیلنج کیا انہوں نے، آپ نے فرمایا جا کے کہہ دو احمد رضا 200 روپیہ دے گا۔ تم نے 100 کی بات کی، ہم 200 روپیہ دیں گے، جواب دو گے 200 روپیہ دیں گے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے امام اہل سنت کا قلم وہ کام کرتا ہے جو دوسرے کا نیزہ بھی نہیں کرتا۔ آپ نے خود لکھا، یہ تحدیث نعمت تھی نا، رب نے آپ نے کہا لوگوں احمد رضا کو رب نے وہ قلم دیا ہے، احمد رضا کے قلم کی مار اتنی بڑی ہے کہ نیزہ بھی اتنی مار نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، مل کے پڑھے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار غار سے پار ہے۔ آپ نے لکھا بدبختو تم اپنی خوشیاں تو کرتے ہو، بچے کی خوشیاں کرتے ہو، دکان کی خوشیاں کر لیتے ہو، مکان کی خوشیاں کرتے ہو، مسجد نئی شکل کی بن گئی، تجھے کوئی اعتراض نہ ہوا، مدرسے کی نئی شکل ہو گئی، تجھے کوئی اعتراض نہ ہوا، جہاد کی نئی شکل ہو گئی، تجھے کوئی اعتراض نہ ہوا۔ ایک اعتراض ہے جو آمنہ کے لال کی آمد کے جشن پر ہے، یہ تمہارے نصیبوں کی بات ہے۔ محبوب نے کو کرم ہی کرم فرمایا ہے، بولو بولو، محبوب نے کو ساری زندگی عطا ہی عطا کرم
بھی کرم. آپ کہتے ہیں وہ حبیب پیارا تو عمر بھر، وہ حبیب پیارا. نہیں ذرا زور سے پڑھیں. وہ حبیب پیارا تو عمر بھر، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر. کرے فیض و جود ہی سر بسر. وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر. ارے تجھے کھائے، ارے کھائے تجھ کو تپے سکر. ارے تجھ کو کھائے تپے سکر. ارے تجھ کو کھائے تپے سکر. تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ بھئی اتنا بغض ہو بھی مصطفیٰ کے ساتھ، کس بات کی امتی ہو گئی؟ شرم نہیں آتی امتی کہتے ہوئے؟ آپ نے کہا سنو احمد رضا 200 روپیہ دے گا. کتنا دے گا؟ 5. آپ نے جواب ارشاد فرمائے 5 سوال قائم کیے. آپ نے فرمایا جس سوال کا جواب دو گے احمد رضا 40 روپے دے گا. کتنے دے گا؟ آپ نے فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رب نے فرمایا رب کی نعمت کا چرچا کرو. رب کی نعمت کا آپ نے فرمایا ان کے لیے ملا. احمد رضا کو بتائیں آمنہ کا لال نعمت ہے یا نہیں ہے؟ مصطفیٰ نعمت ہے یا نہیں؟ اگر ہے جشن میلاد کرنا اس نعمت کا چرچا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو احمد رضا سے، اگر نہیں ہے تو جواب دو احمد رضا سے 40 روپے لے لو. اور کیڑا کافر کا بچہ ہو کے مرے جدا آکھے میں نہیں حضور نعمت نہیں ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا. اور نعمت ہے تو چرچا گھر بیٹھ کے تو نہیں کرو گے نا بھئی، اندر کہیں کار میں جا کے تو نہیں کرو گے، گلی میں بازار میں آ کے کرو گے نا. چرچا ایسے ہو گئے نا. یہ پہلا سوال ہے، جواب دو 40 روپے لے لو. آپ دوسری آیت سنیں. آپ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. رب فرماتے ہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، اللہ کے دن یاد دلاؤ. آپ نے فرمایا بتاؤ. احمد رضا پوچھتا ہے کیا مصطفیٰ کا یوم میلاد 12 ربیع الاول رب کے دنوں میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو بتاؤ اس کا جشن کرنا، اس دن کو یاد دلانا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر مانو آؤ مل کے میلاد کریں. نہیں ہے تو جواب دو 40 روپے لے لو. کتنے ہو گئے؟ حساب آپ کا ٹائٹ ہے نا. حساب کے اندر کمی بیشی نہیں چاہیے. پورا 200 بنا کے دے رہے ہیں ہم 80 ہو گئے. آپ تیسری آیت سنیں. آپ نے فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. رب فرماتا ہے جب فضل ہو رحمت ہو تو کیا کرو؟ خوشی کا اظہار کرو. ماتم نہ کرو، خوشی کرو. خوشی ہوتی ہے سجاوٹ کر کے. بولیے بولیے خوشی کیسے ہوتی ہے؟ آپ عید کا دن آتا سجاوٹ کرتے ہیں، شادی ہوتی ہے سجاوٹ کرتے ہیں، نئی دکان بناتے ہیں سجاوٹ کرتے ہیں، نیا مکان سجاوٹ کرتے ہیں. یہ زینت ہے. تو سجاوٹ کر کے اور چہرے کھل جائیں. چہرے حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے اپنے ان کے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میں بشارت دیتا ہوں. بشارت کہتے ہیں اس خبر کو کہ وہ خبر سن کے یہ جو بشر ہے نا یہ چمڑی یہ کھل جائے. جو خبر سن کے چہرہ کھل جائے، یہ جلد کھل جائے، اسے کہتے ہیں بشارت. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہیں بشارت ہو. اپنے امتیوں کو کہہ رہے ہیں وہ تمہیں بشارت ہو. تو جب آپ نے کہا ہوگا بشارت ہو، آپ جو عیسائی تھے ان کے دل، ان کے چہرے کھلے ہوں گے یا نہیں؟ عیسائی کھیل رہے ہیں، حضور کی آمد سے پہلے کھیل رہے ہیں. اتنا سن کے کہ وہ آنے والے ہیں، وہ آنے جنہوں نے سنا آنے والے ہیں ان کے چہرے تو کھل رہے ہیں. وہ جن کے پاس آ گئے ان کے چہرے تو لٹک رہے ہیں. یہ کیسے امتی ہیں؟ قدر ہی نہیں ہے کیا ملا ہے. آپ نے کہا بھئی بتاؤ احمد رضا کو کیا آمنہ کا لال فضل نہیں ہے؟ کیا رحمت نہیں ہے؟ کیا میلاد منانا اس فضل رحمت پہ خوشی کرنا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کرو، نہیں تو جواب دو
40 روپے اور لے لو. 120. کتنے ہو گئے؟ پچھلے کتنے رہ گئے؟ پورے کر دیں گے. چوتھی جناب آپ آئے سنیں. آپ فرماتے ہیں آپ نے کہا تھا فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. رب فرماتا ہے جو کچھ میرا محبوب دے لو، جس سے منع کرے باز آ جاؤ. آپ نے کہا ہم خود تو باز نہیں آئیں گے. تم جو کہہ رہے ہو میلاد نہ کرو، یہ اپنے پیٹ سے کہہ رہے ہو، اپنے گھر سے کہہ رہے ہو، اپنے پاس سے کہہ رہے ہو. ہم کیسے باز آئیں گے؟ اگر باز آئیں گے تو مصطفیٰ کے فرمان سے آئیں گے. جاؤ تمہیں چیلنج ہے، ایک آیت لے کے آؤ، ایک حدیث لے کے آؤ جس کے اندر محبوب نے روکا ہو کہ میلاد نہ کرو. محبوب نے روکا ہو. محبوب تو خود کرتے رہے ہیں، صحابہ کرتے رہے ہیں، محبوب تو خوش ہوتے ہیں. تم کہتے ہیں نہ کرو. لاؤ نا رسول اللہ نے منع کیا ہو، لے کے آؤ 40 روپے اور لے لو. پیچھے رہ گئے 40 میں پتہ کہ میں پورے ہونے. آپ نے فرمایا اسی ایک در میلاد کا جشن کرنے ہیں، تسی اپنے کرتے ہو، تسی مدرسے دے کرتے ہو، مولویاں دے کرتے ہو، دارالعلوم دے کرتے ہو، اپنے جناب اشتہار چھاپتے ہو، اپنے رسالے چھاپتے ہو، کتاباں چھاپتے ہو، پورے مدرسے کا نظام قائم کیتے ہیں. فرمایا ایک ہی تو ثابت ہے. کیا یہ سارا کچھ صحابہ تو ثابت ہے؟ ایک چیز قرآن و سنت سے ثابت کرے. فرمایا اگر تمہارے گھر سے، تمہارے جلوس، تمہارے مدرسے، تمہاری کلاسیں، تمہاری تنخواہیں، سارا کچھ ثابت ہے تو پھر آمنہ کے لال کا جشن بھی ثابت ہے. اب یہ ضد ہے، صرف ضد ہے. میں مثال دیتا ہوں. ضد ایسی ہے، 4 دوست بیٹھے ہو، ایک کو جاؤ بھائی پیپسی لے کے آؤ، ایک ہے کیا لے کے آؤ، دوسرا کہ نہیں یار کوک لے کے آؤ. اور بات ایک ہے. اب ہم ادھر ذکر میلاد کر رہے ہیں، اوپر عنوان دے کے جشن آمد کر وہ بھی نہیں ہے، گزارا ان کا بھی نہیں ہے. عنوان کا فرق ہے. سیرت النبی. اور بھائی بات میں کیا بھائی جھگڑا کس بات کا ہے؟ بھائی سیرت بھی مصطفیٰ کی، میلاد بھی مصطفیٰ کا، جھگڑا کس بات کا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ تم نے ضد بنا رکھی ہے. خدا کی قسم تمہارا ضمیر بھی دان نہیں ڈالتا ہوگا بھائی کس چیز کا جھگڑا ہے. کام تم بھی وہ کرتے ہو، وہ بھی وہ کرتے ہیں. امت کے اندر تفرقہ کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں یہ ہوتا کہ مل کے جشن میلاد کرو، شیطان کو پریشان کر دو. بولو بولو شیطان کو. نثار تیری سنیں پہلے سن لو. پہلے لذت ہے لذت، چس ہے چس. پھر ساتھ پڑھیے گا. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاری دے ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاری دے ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منائے. اور حبیب حق ہے خدا کی نعمت، بے نعمت ربک فحدث. خدا کے فرمان پر عمل ہے، خدا کے فرمان پر عمل ہے، جو بس میں مولد سجا رہے ہیں. حضرات کرام کے پاس اتنی جھگڑا ہے. یہ سارا کچھ نیا کریں انہیں اجر مل سکتا ہے، انہیں اجر. یہ مسجد کے پاس آخری بات ہے، یہ مسجد میں دری بچھائیں تو اجر مل سکتا ہے، اے سی لگوا دے تو اجر. یہ کہتے ہیں جزاک اللہ. آپ نے اسی جزاک اللہ جو جناب بل دے دے 50,000 مہینے کا، کیونکہ چس وہ بھی سب نے دی ہوتی ہے ٹھنڈک کی. گھر میں اے سی ہے یا نہیں ہے، مسجد میں اے سی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو 50,000 دے رہا ہے نا بیچارہ، اس وقت غریبی یاد نہیں آ رہا. یار میں نے چس لینے کے لیے 50,000 مسجد کا لگا دیا، کہ لاکھوں اے سی میں لگا دیا. وہ بڑے بھی گزر کے لیے نا پنکھے کے بغیر ہی نماز پڑھ لیتے. اب پنکھے بھی گزارا نہیں ہے بھائی. اے سی فضول خرچی بھی نہیں، بدعت بھی نہیں. وہ جزاک اللہ. آپ نے اے سی لگوا دیا، اوپر لکھ بھی لگا دیں گے. کوئی جناب واٹر کولر رکھ دے جزاک اللہ. مولوی صاحب کو اچھا ساؤنڈ سسٹم لگا دے جزاک اللہ. اور مولوی صاحب آپ کو سمجھ نہیں رہی،
آپ نے کہا تھا جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو وہ نہ دین ہے نہ ثواب ملتا ہے، وہ نہ دین ہے نہ ثواب ملتا ہے۔ آپ نے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ مینار پہ لگا دیا ہے، یہ نہ رسول اللہ نے بنوایا نہ صحابہ نے۔ آپ کو اس وقت غریب یاد کیوں نہیں آیا؟ جو آپ کو سجا دیتا آپ کہتے تھے جزاک اللہ، آپ کو سیمنٹ آپ کہتے تھے جزاک اللہ۔ او بھائی کس چیز کی جزا؟ صحابہ نے تو مینار بنایا ہی نہیں، آپ مینار بنا رہے ہیں، آپ کو جزا مل رہی ہے۔ آپ کا مدرسہ بن گیا، کسی نے کھال دے دیا، آپ نے کہا جزاک اللہ، کسی نے 50,000 دے دیا بلڈنگ کے لیے، جزاک اللہ۔ بھائی صحابہ تو چبوترے پہ بیٹھ کے دین سیکھتے تھے، آپ نے کیوں لاکھوں لگا دیا؟ بھائی جزاک اللہ کدھر سے آ گیا؟ اور بھائی آپ کو مدرسہ بنانے سے جزا مل سکتی ہے، آپ کو اے سی لگانے سے جزا مل سکتی ہے، آپ کو دریا بچھانے سے جزا مل سکتی ہے، بڑا جناب ساؤنڈ سسٹم لگانے سے جزا مل سکتی ہے، تو ہمیں سیدہ آمنہ کے لال کی آمد کا جشن کرنے پہ بھی جزا مل سکتی ہے۔ بات ہے آپ نے نصیب کی، بات ہے آپ نے دیکھیں مصطفیٰ ہے، سنے آخری بات ہے، مصطفیٰ ہے نا تو ہر چیز خوش ہے، بولیے ہر چیز ہر چیز خوش ہے۔ ہم جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈنگر، کیا کہتے ہیں؟ جسے ہم نے بیوقوف کہنا کہتے ہیں ڈنگر جا اور ڈنگرا، لیکن حضور کی آمد میں ڈنگر بھی خوش ہے، حضور کی آمد میں چوپائے بھی خوش ہیں، حضور کی آمد میں جانور بھی خوش ہیں۔ اللہ نے انہیں اتنا نور والا آیا، نور والا انہیں اتنا نور ملا کہ مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو دیکھ بھی رہے ہیں، مبارکیں بھی دے رہے ہیں، ساری کائنات خوش ہے۔ اس لیے زوری صاحب کہتے ہیں بات ختم ہوگی، وہ کہتے ہیں کون آیا جیتے آیا بہارا مسکرا پیا، مل کے پڑھ لو کون آیا، ایک کون آیا جیتے آیا بہارا مسکرا، ایک کون آیا جیتے آیا بہارا مسکرا۔ پڑھ لے یار آخری شعر ہے، میرا خیال آپ چاہتے ہیں صبح تک لگے رہے۔ نہیں آپ ویسے آپ مجھے خوش کر رہے ہیں، مل کے پڑھنے کون آیا جیتے آیا بہارا مسکرا پیا، کھلے پھول تھے کلیاں، کھلے پھول تھے کلیاں، ہزارہ مسکرا، بڑی خوش بخت سی ڈاچی سواری کملی والے دی، بڑی خوش بخت سی ڈاچی سواری کملی والے دی، حلیمہ ہاتھ جدوں کھڑیاں، حلیمہ ہاتھ جدوں کھڑیاں، مہارا مسکرا پیا، حلیمہ ہاتھ جدوں کھڑیاں، مہارا مسکرا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حاضری ماشاءاللہ